کہ وضو کا انداز یہ ہوتا تھا، آپ وضو فرماتے تھے، نیچے ایک تھال پڑا ہوتا تھا، حضور کے جسم اطہر سے نکلنے والا پانی پہلے اس تھال میں جمع ہوتا تھا۔ حضرت بلال کی بخاری شریف کی حدیث سے آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں وہ تھال لے کر جب صحابہ کی طرف بڑھتا تھا تو صحابہ اس تھال کا پانی لینے کے لیے دوڑ پڑتے تھے۔ جس صحابی کو یہ تھال کا پانی مل جاتا تھا وہ اپنے چہروں اور جسموں پر مل لیتا تھا، اور اگر صحابی کو یہ تھال کا پانی نہیں ملتا تو کیا کرتے تھے؟ اگر ایک صحابی نے پانی لے کے ہاتھ پہ مل لیا ہے تو دوسرا صحابی اس گیلی جگہ کو ٹچ کر کے اپنے جسم پہ مل لیا کرتا تھا۔ یا تو حضور کے جسم سے ٹچ ہوا پانی ہمیں مل جائے، اور اگر وہ ہماری قسمت میں نہیں ہے تو جن صحابی نے یہ قطرہ اپنے جسم پر لگایا ہے بس یہ جسم کو ٹچ کرنے کا موقع مل جائے۔ یہ صحابہ نے بے مثل و بے مثال تاجدار کائنات سے عشق کا اظہار کیا ہے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت عروہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں صلح حدیبیہ کا موقع ہے، حضور کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں، اس میں علی بھی ہیں، ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، جلیل القدر صحابہ ہیں۔ حضرت عروہ بن مسعود ارشاد فرماتے ہیں فواللہ، اللہ کی قسم، ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا لعاب مبارک باہر نکالتے الا وقعت فی کف رجل منہم، تو وہ تھوک مبارک کا ایک ایک قطرہ ہمیشہ صحابہ کی ہتھیلی پر گرا کرتا تھا، اور ہتھیلی پر گرنے کے بعد وہ کیا کرتے تھے؟ فدلک بہا وجہہ وجلدہ، صحابہ اس تھوک مبارک کو لیتے اپنے چہرے پر ملتے اور اپنے جسم پر مل لیا کرتے تھے۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ، اور جب حضور وضو فرماتے قَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اطہر سے ٹچ ہوا پانی صحابہ لینے کے لیے ایسے آگے بڑھتے، ایسا لگتا تھا کہ بھگدڑ مچ گئی ہے، ایسا لگتا تھا صحابہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ حضور کے جسم سے ٹچ ہوا پانی ہمارے ہاتھوں پر آ جائے۔ نبی